بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 تک ہم نے گزشتہ ہفتے کمپلیٹ کیا تھا، اور وہ واقعہ چل رہا تھا بلکہ ختم ہو گیا تھا جس واقعے میں ایک گائے کو ذبح کرنے کا مسئلہ تھا اور ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا. ایک شخص کو ناحق قتل کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس شخص کے قاتل کا پتہ لگوانے کے لیے ان لوگوں سے کہا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں. جب گائے ذبح کی گئی تو پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا اس شخص پر مارا گیا. وہ شخص زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اور پھر وہ دوبارہ مر گیا. یعنی کہ زندہ ہوا پھر مرا، پہلے مارا گیا اسے، پھر زندہ ہوا اور پھر مرا، یعنی کہ دو موتیں ہو گئیں اسی دنیا میں. یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی، سامنے لوگوں کے سامنے زندہ کر کے دکھایا. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو قرآن کریم کی ترتیب زمانی ترتیب نہیں ہے، یعنی کہ زمانے کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے. یعنی کہ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے تاریخی کتابیں ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ ہوا 1900 فلاں میں یہ ہوا، پھر اس کے بعد 1913 کا نہیں، اب 13 کا بتا چکے تو اب 14 کی بات آئی، 14 کے بتانے کے بعد 13 کی نہیں آئے گی. تو تاریخی کتاب ہے تو قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں. قرآن کتاب ہے ہدایت کے لیے، قرآن کتاب ہے یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے. قرآن نور ہے، قرآن نصیحت ہے. تو کوئی تاریخ نہیں سکھا رہا ہے آپ کو قرآن. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو ہم نصیحتیں مانتے ہیں، ہم اسے بھی ہدایت کا راستہ مانتے ہیں. ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہیں، تاریخ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہیں، سیرت ہے. سیرت نہیں ہے، وہ صرف سیرت نہیں ہے، اس میں سیرت بھی ہے اور ہمارے لیے ہدایت بھی ہے. تو واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں تو یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے. تو اس میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ بھائی فلاں چیز بعد میں کیوں آئی، وعلیکم السلام، فلاں چیز بعد میں کیوں آئی، فلاں چیز پہلے اللہ نے کیوں نہیں ذکر کی. تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ واقعہ یہ تو بعد کی چیز ہے، یہ پہلے ذکر کرنی چاہیے تھی. تو یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، اس چیز کو سمجھ لیں. پھر ہے کون سی کتاب؟ ہدایت کی کتاب ہے، نور ہے اور نصیحت ہے. واقعہ ذکر ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ آپ سب کو حکم دیتا ہے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، ایک دم سے یہ بات آئی تھی. اب اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 72 میں اب بتایا واقعہ کیا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب قتلتم، تم سب نے قتل کیا. کس کو قتل کیا؟ نفسن، ایک جان کو، ایک نفس کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس معاملے میں، اس شخص کے مسئلے میں جھگڑ پڑے. ادارہ مانے ہوتے ہیں جھگڑ پڑنا، ایک دوسرے سے لڑ پڑنا. لکھ دیتا ہوں، فَادَّارَأْتُمْ، فَادَّارَأْتُمْ، ادارہ، اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا. اور یہ یاد رکھیں جھگڑنا ایک طرف سے کبھی بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ جھگڑنا دونوں طرف سے ہوتا ہے. کبھی بھی لڑائی ہو تو دونوں کی بات سنی جائے. یہ نہیں کہ وہ رشتہ دار ہے وہی غلط ہے، اسی نے غلطی کی ہے، حالانکہ غلطی اس کی بھی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے بات ہوتی ہے. تو جھگڑے میں اللہ رب العالمین آئے گا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. فِيهَا،
اس شخص کے بارے میں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ رب العالمین نکالنے والا تھا اس چیز کو جس کو تم سب چھپا رہے تھے، جس کو تم سب چھپا رہے تھے. یعنی اللہ رب العالمین اس معاملے کو حل کروانے والا تھا. اور حل کیسے کرایا؟ پورا واقعہ پیچھے ذکر ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ قرآن میں کیسے ذکر ہے؟ پیچھے باتیں ساری بتا دیں اور اللہ بعد میں کہہ رہا ہے نکالنے والا ہے. تو کوئی تاریخی کتاب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ چیز بعد میں کیوں، یہ چیز پہلے کیوں. ٹھیک، واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا ہے. اس سے ایک بہت بہترین بات سمجھ میں آتی ہے. آپ اللہ کو کچھ مانو نہ مانو، آپ اللہ کو کارساز مانو نہ مانو، آپ اللہ کو شفا دینے والا مانو نہ مانو، غیر اللہ کو مان لو، لیکن شفا کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. آپ غیروں کے در پر جا کر اپنی مرادیں رکھ دو، لیکن پھر بھی ان مرادوں کے پورا ہو جانے کے بعد آپ کا کچھ بھی عقیدہ بن جائے، لیکن وہ عقیدہ کام کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں وہ مرادیں کس نے پوری کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. یاد ہے انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. انہوں نے اللہ کو رب تسلیم نہیں کیا اس وقت. اس طرح کا خطرناک جملہ بولا. مانتے ہو نہ مانتے ہو، لیکن ان کے یہ جملے کتنے خطرناک تھے. تو اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ترکیب بتائی کہ کس طرح سے آپ قاتل کا پتہ لگائیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو ترکیب بتائی قاتل کا پتہ کیسے لگایا جائے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایک چیز واضح کی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی مشکلات کو حل کرنے والے نہیں ہیں. حل کون کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا. موسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف سبب بنیں گے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اس چیز کو یاد رکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفا یابی کا مسئلہ ہو، مشکلات سے نکلنے کا مسئلہ ہو، جتنی بھی چیزیں آپ اختیار کرتے ہیں، کمانے کا مسئلہ ہو، کسی کی بیمار پرسی کا مسئلہ ہو، یا بیماری کا مسئلہ ہو، یا بیماری سے شفا یابی کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ رب العالمین کرتا ہے. اور جن بھی چیزوں کو آپ اختیار کرتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ سبب ہیں. اور بسا اوقات سبب کام کرتا ہے، سبب چل جاتا ہے، اور بسا اوقات سبب چلتا بھی نہیں ہے. کبھی کبھی آپ دوائی لیتے ہیں، بخار ہے، دوائی لی بخار کی، نہیں چلی، کام نہیں کر رہی ہے بخار کی دوائی. آپ کہتے ہیں دوسری بیماری دوسری نہیں ہے، بیماری دوسری نہیں ہے، بیماری بخار ہی ہے، لیکن بخار کی دوائی اس وقت نہیں چلے گی. کیوں نہیں چل رہی؟ رب العالمین نے اجازت. ایسا ہوتا ہے. آپ نے 10 دکانیں خریدی ہیں اور 10 دکانوں سے آپ کو پتا ہے کہ 10 لاکھ آنے ہیں، لیکن 10 لاکھ آ ہی نہیں رہے، 10,000 آ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین. تو یہ یاد رکھیں، یہ سب کچھ آپ مانو نہ مانو، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے معاملات اتنے سے بھی نہیں بگڑتے، اور جو بھی کچھ کر رہا ہے رب العالمین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے اندر جن گھس جاتا ہے تو جن اسے تکلیف دیتا ہے، جن اسے پریشان کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جن اپنی ذات میں بھی کسی بھی چیز کو، کسی بھی تکلیف کو دینے پر قادر نہیں ہے. نہ شیطان آپ کو اپنی ذات سے تکلیف دینے پر قادر ہے. رب العالمین وہ ہے جو اس کو اجازت دے. رب العالمین وہ ہے جو اس چیز کو ہونے کی اجازت دے. تو سب کچھ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب رب العالمین کے کرنے سے ہو رہا ہے. آپ کے عقیدوں سے رب العالمین کا اتنا سا بھی کچھ بھی نہیں بگڑتا. تو جنوں کے ہاتھ میں بہت پاور ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. رب العالمین کے ہاتھ میں پاور ہے، اس نے جنوں کو پاور دے رکھی. اب چاہے جن اس کا کیسے بھی استعمال کریں، چاہے اچھائی میں کریں چاہے برائی میں. تو اللہ نے یہاں کہا کہ جب تم ایک معاملے میں پھنس گئے، کیا معاملہ تھا؟ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا. اور کیسے قتل کیا تھا؟ ناحق قتل کیا تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس میں جھگڑ پڑے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ نے اپنا نام ذکر کیا، اپنا بہترین نام اللہ. واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے. یعنی کہ ان میں سے بعض لوگوں نے قتل کرنے کے بعد بعض کو معلوم تھا کہ فلاں نے قتل کیا ہے، اور اللہ نے یہاں تکتمون کہا، تم سب چھپا رہے تھے. یعنی چھپانے والا ایک شخص نہیں تھا، یعنی کہ یہ جرم میں کئی لوگ شریک تھے. ما کنتم تکتمون سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جرم میں کئی لوگ شریک تھے جنہوں نے یہ جرم کیا تھا. یعنی بعض لوگوں کو پتہ تھا
اس میں ایک شخص نہیں تھا جس کو پتا تھا, کئی ایک کو پتا تھا کہ کس نے قتل کیا. اور میں بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا. ان جملوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اناد کے لیے, سرکشی ہے نا. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا, ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, وہ گائے کیسی ہو, یہ سارے سوالات کیے انہوں نے. یہ سارے سوالات ہونے کے بعد اب گائے مل گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, پھر ہم نے کہا تم اس کو اس کے بعد حصے سے مارو. فَقُلْنَا, تو ہم نے کہا اضْرِبُوهُ, تم سب اس کو مارو. ہو, کس کو مارو؟ مقتول کو, جس کا قتل ہوا ہے. بِبَعْضِهَا, کس سے مارو؟ اس کے بعد حصے سے. کس کے؟ گائے کے بعد حصے سے. تم سب مقتول کو مارو جس کا قتل ہوا ہے, اس شخص کو مارو. کس چیز سے مارو؟ گائے کے کسی حصے سے, یعنی گائے کا ایک ٹکڑا لو, اس کے اوپر مارو. مارا. کذالک یحیی اللہ الموتى, پھر اللہ نے آگے فرمایا اسی طرح یحیی اللہ, اللہ زندہ کرتا ہے الموتى, مرے ہوئے, یعنی سامنے زندہ کر کے دکھایا. کیسے؟ ٹکڑا لیا. ایک اور بہترین بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ چاہتا تو ایسے ہی زندہ کر سکتا تھا. قادر ہے, قادر ہے, قادر ہے نا اللہ زندہ کرنے پر, کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ ہاں ہاں ہاں, تو بغیر بھی اس کے بھی تو دکھا سکتے تھے کہ ایک دم سے اللہ رب العالمین دعا کرتے ہو ایک دم زندہ کھڑا ہو جاتا. جی بہت اچھی بات کہ اللہ رب العالمین یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کو سبب اختیار کر کے کام کرنا چاہیے. جو بھی چیز ہو وہ انسان سبب کے ساتھ کرے. اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے. کس سے لکھا؟ قلم, قلم سے لکھا. کیا احساس دلانے کے لیے؟ کیا اللہ رب العالمین کیا قلم کا محتاج ہے؟ نہیں. پھر کیوں قلم کا استعمال کیا؟ بندوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ بندوں کو بھی اسباب اختیار کرنے, سبب, ذریعہ, تب جا کر آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ رب العالمین اوپر سے رزق دینا, ڈائریکٹ اوپر سے گرے میرے اوپر, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین یہاں احساس دلا. کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کے سامنے تو کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں پیش آیا ہو. اب تصور کیجیے بنی اسرائیل کے سامنے, بالکل سامنے اللہ رب العالمین نے زندہ کر کے دکھایا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور یُریکم تمہیں دکھاتا ہے. ارا یوری مانے, ارا یوری مانے ہوتے ہیں دکھانا. وَيُرِيكُمْ, اور وہ تمہیں دکھاتا ہے. آیاتی, اپنی نشانیاں. یہاں کتنی نشانیاں ہیں؟ تو یہاں آیات کیوں ہے؟ جی بنی اسرائیل میں بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے سامنے دکھائی ہیں. جیسے کہ ایک ابھی نشانی کا ذکر ہوا تھا, سر کے اوپر آ گیا تھا. جی پہاڑ کو سر کے اوپر اللہ رب العالمین نے رکھ دیا تھا, ایمان لانے کے مسئلے میں تھا. کچھ یاد ہے؟ کسی کو تو کچھ یاد ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ پہاڑ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں وہ طور ہی پہاڑ تھا. وہ طور پہاڑ ہی تھا جو اللہ رب العالمین نے ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا. تو ایک نشانی نہیں دکھائی اللہ نے, کوئی ایک نشانیاں دکھائیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. اور اس نشانی سے بڑھ کر کوئی نشانی نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ نشانی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور یہ آخرت پہ ایمان کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے, اور باقاعدہ دکھایا اللہ نے. آپ تصور کیجئے, اب آخرت پہ ایمان نہیں تو پھر کون ہے آپ؟ اب اللہ پر ایمان نہیں تو پھر کون ہے آپ؟ بہت بہت بڑی نشانی ہے, کیونکہ یہ آخرت کے یقین پر ابھارتی ہے انسان کو. اور سب سے زیادہ کوئی اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں ایک دم زندہ ہو جائے, آپ کہیں گے بھائی اللہ رب العالمین مجھے بھی زندہ کرے گا آخرت کے دن, مجھے مرنا ہے, اب مجھے ڈرنا ہے اللہ سے. یہ کتنی بڑی نشانی. لعلکم تعقلون, تاکہ تم کیا سمجھ جاؤ. لعلکم تعقلون, عقل رکھو. یعنی کہ ان نشانیوں سے استفادہ کون لوگ کرتے ہیں, ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جن کے پاس عقل ہوتی ہے. اور تمہارے پاس عقل نہیں ہے, اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی تم پھر رہے ہو, تم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہو. یہاں پہ کون لوگ مخاطب چل رہے ہیں؟ بنی اسرائیل, یہود مدینہ.
یہود مدینہ، مدینہ میں رہنے والے اس وقت یہود، اللہ رب العالمین انہی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہ ہو گئی 2 آیات، یہ وہ واقعہ ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ واقعہ پہلے میں نے بتایا نا، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر ثم مانے پھر، اس کے بعد، فا اور ثم دونوں کے معنی کیا کیے جاتے ہیں؟ پھر، لیکن فا جو ہوتا ہے وہ قریب کے لیے اور ثم بعید یعنی دور کے لیے، ٹھیک ہے، تو فا مانے بھی پھر یا تو، ثم مانے بھی پھر، تو فا قریب کے لیے یعنی جلدی، تو پھر ثم، پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ قست قلوبکم، قسا یہ نیا لفظ ہے۔ قسا مانے کیا ہوتے ہیں؟ قسا مانے سخت ہونا، قسا مانے سخت ہونا، ثم قست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم کیا سخت ہو گئے؟ تمہارے دل، قلوبکم یہ قلب کی جمع ہے، قلب کی جمع ہے قلوب، لکھ دوں شاید آ چکا ہے یہ لفظ، ختم اللہ علی، سب سے پہلی آیت کے فوراً بعد آیا ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، کس کے بعد؟ جو ابھی واقعہ گزرا، فہی کالحجارۃ تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، کیا؟ دل، یعنی دل ایک دم سے ان کے پتھر بن گئے، ایسا اللہ تو یہ کہہ رہا، ہاں احساس کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک بہترین اسلوب کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا کہ اللہ جو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں ان کو محسوس سے مثالیں دیتا ہے، یعنی دل ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن ہم نے کبھی دل کے احساس کو نہیں دیکھا، تو اللہ رب العالمین نے احساس دلانے کے لیے آپ کے لیے احساس والی چیز رکھ دی۔ دیکھو پتھر، دیکھو جس طرح یہ پتھر سخت ہے نا، ایسے تمہارے دل سخت ہیں، یعنی کہ دل ہی پتھر بن گئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد، کس کے بعد؟ کس کے بعد؟ اللہ رب العالمین نے یہاں اس چیز کا ذکر نہیں کیا، یعنی دلوں کی سختی کی بنیاد کیا پڑی؟ 2 بنیادیں قرآن کریم کی جو دوسری آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ایک وجہ کیونکہ انہوں نے عہد کو توڑا تو ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ ایک وجہ کیا ہے؟ عہد کا توڑنا، دلوں کی سختی کی ایک وجہ کیا ہے؟ عہد کو توڑنا، اور دلوں کی سختی کی دوسری وجہ ہے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر زمانہ طویل ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ بسا اوقات دین سے دور رہنے میں زمانہ لگ جاتا ہے تو دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک وجہ۔ اور دوسری چیز کیا؟ عہد توڑنا بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں جو دلوں کی سختی آئی وہ کن بنیادوں پر آئی؟ 2 بنیادوں پر، کون کون سی؟ عہد کو توڑنا اور دوسری لمبا زمانہ بیت جانا، ٹھیک ہے، عہد کو توڑنا، ان کی عام عادت تھی عہد کو توڑنا، لمبا زمانہ بیت، ٹھیک، ایک لمبا زمانہ بیت گیا، ہاں اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑتے اب کیا ہوگا؟ بالکل دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ تو یہ کیسے ہو گئے؟ پتھروں کی طرح، سمجھ میں آیا؟ ایسی نہیں ہو گئے ایک دم پتھر بن گئے، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین معقول یعنی جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال محسوس سے دیتا ہے۔ او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح بھی نہیں ہوئے، اس سے بھی زیادہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیا اللہ رب العالمین شک کر رہا ہے یا تو پتھر ہوئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوئے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کو کسی چیز میں شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اسے کس چیز میں شک ہوگا؟ تو پھر یہ او کا معنی کیا ہے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او یا اشد زیادہ سخت، قسوہ سختی کے اعتبار سے، دیکھیے او کا لفظ جو ہے، او ایک تو شک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یا یہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے دیکھ لیں، یا او مانے یا، ٹھیک ہے، یا تو شک کے لیے آئے گا یا
اختیار دینے کے لیے آئے گا. یہ لے لو یا یہ لے لو. یا او اور کے معنی میں آئے گا, او بمانا اور, یا او آئے گا بلکہ کے معنی میں, اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے. اسے ہم بولتے ہیں عربی زبان میں اضراب. کیا بولتے ہیں ہم؟ اضراب. یہ چھوڑیں اسے, یہ تھوڑی سی الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ او کے معنی کیا آ گئے؟ بلکہ. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ اس سے بھی سخت ہوتے نا یار, تم یہ ہو بلکہ اس سے ہی بدتر. یہ انداز ہے, دیکھیے کتنا بہترین ہے, آپ کو سمجھانے والا انداز ہے یہ, جیسے جس سے آپ سمجھ جائیں, آپ کی زبان ہو, آپ کا اسلوب, یہی طریقہ ایسے تو بولتے نا. او اشد قسوہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, ارے پتھر بھی نرم پڑتے ہیں. دیکھیے اللہ کیا ذکر ہے, اور بے شک من الحجارہ, پتھر میں سے کچھ ایسے ہیں لما يتفجر منه الانہار, جس سے ما يتفجر, جس سے پھوٹ پڑتی ہیں. یتفجر مانے پھوٹ پڑتی ہیں, منہ اس سے, الانہار کئی ایک نہریں. پتھر کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری, نہریں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو نہروں کو بھی الگ کر دیا, پورے سمندر کے اندر راستے بنا دیے. کئی ایک راستے تھے, ایک راستہ نہیں تھا, یہ بھی یاد رکھنا. ویڈیوز وغیرہ میں آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے بنائی ہیں ویڈیوز, وہ ایک اتنا بڑا سا راستہ بنا دیتے ہیں یوں کر کے. ہاں, حالانکہ اللہ رب العالمین نے 12 راستے ہیں کہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ ہو, ورنہ تو بہت گھسم گھسائی ہو جائے گی وہاں پر. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ نے پہلے قسم ذکر کی پتھر کی, کہ پتھر میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, اور بے شک ان میں سے لما يشقق, جب وہ پھوٹتے ہیں, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, تو اس سے پانی نکلتا ہے. یعنی کبھی ایک پتھر سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے. کچھ پتھر ایسے ہوتے جس سے کئی ایک نہریں نکلتی ہیں, کچھ ایسے پتھر ہوتے جس سے ایک ہی منہ الماء. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں من خشیت اللہ, کس سے؟ اللہ کے ڈر سے. تو کتنی چیزیں ہو گئیں, کتنے؟ 3 طرح کے پتھر. کون کون سے؟ ایک تو وہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں, اس لیے کہتا ہوں. دوسرے جس سے چشمہ نکلتا ہے. ہاں بتاتا ہوں. اور تیسرا وہ جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. سفر کیا ہے کبھی آپ؟ سفر کیا ہے؟ سفر کیا ہے کبھی؟ آپ اگر یوٹیوب وغیرہ چلاتے ہوں تو اس پر چیک کیجئے گا اس چیز کو, نہروں کو چیک کیجئے گا, اور اسے چشموں کو. اصل میں چشمہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے پھوٹتا ہے, یہ شق کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتا ہے, اس لیے شقہ کا لفظ ہے. شقہ مانے کسی چیز کو پھاڑنا. یتفجر منہ الانہار, بسا اوقات نہریں نکلتی ہیں ایک ہی جگہ سے. ایک ہی جگہ سے آپ کبھی کبھی بہت سی نہریں دیکھیں گے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھواں ہوتا ہے اس جگہ پر ایسے گرتے ہوئے. وہ ایک نہر نہیں ہوتی جناب, کئی ایک اس سے پھوٹ کر نکل رہا ہوتا ہے اس. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تفجر اور تشقق میں فرق بتائیں گے, انفجار اور انشقاق میں فرق بتائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. یعنی کہ پتھر بھی اللہ کا ڈر رکھتا ہے. یہ تو بہت عظیم چیز ہے, پتھر کے اندر بھی اللہ کا ڈر. اب آپ کہیں گے بھائی ہم نے آج تک پتھر کو تو نہ لرزتے ہوئے دیکھا ہے نہ گرتے ہوئے دیکھا ہے, مطلب ایسے کہ اللہ کے ڈر سے گر رہا ہو, گر جاتا ہے, لڑکا دو گر جائے گا. ہاں نہیں, آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرے. قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, کہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں, ساری چیزیں.
مچھلیاں پانی میں، وہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح ہے، لیکن کیسے بیان کر رہی ہیں یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. یہ وہی ہے جس کو ہم غیب سے جانتے ہیں، غیب کا نام دیتے ہیں. ٹھیک، تو اللہ رب العالمین کی تسبیح ہر چیز بیان. اسی طرح پتھر کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں؟ احساس ہوتا ہے. اچھا ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کہیں گے اچھا کوئی مثال بتائیے، آپ کوئی مثال بتائیے. تو مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے ایک درخت سے ٹیک لگاتے تھے، پھر وہاں پر ممبر بنا دیا گیا اور پھر اسے ہٹا دیا گیا، تو پھر وہ رونے لگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی رونے کی آواز سنی. اب جب آواز سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایسے چھپا رہے تھے جیسے چھوٹے بچے کو چھپاتے ہیں. تصور کیجئے کہ محسوس جو چیز آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین احساس پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے، اور اس نے کر کے دکھایا. بعض روایتیں ایسے ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہاں کسی چیز نے. تو یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اتنے نیک نہیں ہیں آپ، اتنے نیک نہیں ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بعض کراماتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض معجزات بھی ہوتی ہیں. تو پتھر کی اللہ رب العالمین نے 3 مثالیں بیان کی. کیوں پتھر کی کیوں مثالیں بیان کرنے کی ضرورت تھی؟ یعنی کہ تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر بھی نرم پڑ جائے لیکن تمہارے دل نرم نہیں پڑ کے دے رہا، اتنے سخت ہو چکے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ تو پتھر کی طرح ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، اگر سختی میں مثال دینی ہو تو کس کی مثال دیں گے آپ؟ کسی چیز کی مثال اگر سختی میں دینی ہو سب سے اعلیٰ ترین مثال کیا ہے؟ پتھر کی. لوہے کی بھی نہیں ہے، کیونکہ لوہے کو اگر آپ کریں گے تو وہ بھی پگھل جائے گا. پتھر پگھلے گا، پتھر کو توڑنا پڑے گا، یا تو توڑیے یہ پگھلے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو سختی میں سب سے زیادہ مثال. ایک اور مثال آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں کیسے جان آ سکتی ہے. ایک اور مثال، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں پہاڑ پر چڑھے، اور احد پہاڑ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ہلنے لگ گیا، کہا رک جاؤ، تھم جاؤ، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. کون کون؟ ایک نبی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں میں بھی جان پیدا کر دی ہے جس میں ہم جان نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، کوئی سائنس بتائے کچھ کیسے جان آ سکتی ہے پتھر کے اندر. ٹھیک ہے، پتھر کے اندر کوئی ایسی جان، کچھ آپ تو سائنس کے ہیں، بتائیے کچھ ایسا. پتھر کے اندر کچھ، درختوں کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہاں وہ کچھ نہیں. دیکھیے، تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو آپ کی سائنس سے بھی بہت آگے کی چیز کر سکتا ہے. رب العالمین بہت عظیم ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. آخری والی چیز دیکھیں، بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے بھی گرنے والے بھی پتھر ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو. وَمَا اللَّهُ. اور اللہ نہیں ہے بِغَافِلٍ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ اس چیز سے جو تم سب عمل کر رہے ہو. صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، اسے سمجھ لیں. ایک ذاتی اور ایک فعلی صفات، فعلی، اور ایک اثباتی اور ایک سلبی. یہ بتاتا ہوں. ذاتی صفات وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان مطلب اس سے جڑا ہوا رہتا ہے، وہ الگ نہیں ہو سکتی. فعلی صفات جو ہوتی ہیں وہ اختیاری ہوتی ہیں، یعنی جب آپ چاہو تب آپ چیزیں لا سکتے ہو. اثباتی صفات وہ ہوتی ہیں جو مثبت انداز، جیسے سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا. ہاں یہ اس بات آپ کر رہے ہیں، کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں. سلبی صفات وہ ہوتی ہیں جس میں آپ کسی چیز کے بارے میں انکار کر رہے ہیں، یہ والی نہیں ہے. تو اب اللہ رب العالمین اپنے اندر سے کیا کون سی والی صفات کے بارے میں بتا رہا ہے؟ سلبی صفت بتا رہا ہے. کون سی صفت؟ کہ اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، غافل نہیں ہے تو ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے. تو جب بھی ہم سلبی صفات کی بات کرتے ہیں، یعنی سلبی یعنی جس چیز میں اللہ نے کسی چیز کے بارے میں منع کیا ہو کہ یہ والی چیز نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آئی سمجھ میں؟ صفاتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے.
کچھ ایسی صفتیں ہوتی ہیں جس میں کہتے ہیں اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں ہے، اس کے الٹے میں مکمل ہے. یعنی سلبی صفت کا مطلب یہ ہے اللہ غافل نہیں ہے، یعنی اللہ باخبر ہے، وہ بھی کیسے؟ مکمل طور پہ باخبر ہے. تو سلبی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سمجھ میں آیا؟ ذاتی اور فعلی سمجھ میں آیا؟ ذاتی وہ جو آپ سے جڑی رہے، آپ یہ ہیں، آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ کے اندر یہ ہے. جیسے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ ذاتی صفات ہے کہ فعلی؟ ہاں ذاتی صفات ہے. اللہ رب العالمین مخلوق کے اوپر بلند ہے، کیا ہے؟ ذاتی ہے کہ فعلی؟ ذاتی، ہمیشہ بلند ہے، اس کی ذات میں بلندی ہے. اور لیکن اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، فعلی ہے، اختیاری ہے، جب چاہے گا. بعض ایسی صفتیں ہوتی ہیں جو ذاتی بھی ہوتی ہیں اور فعلی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے اندر وہ چیز ہے، موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ جب چاہے انہیں اختیار کرے اور جب چاہے ان کے بارے میں فیصلہ کرے. تو بعض ایسی صفتیں ہوتی ہیں جو ذاتی بھی ہوتی ہیں اور ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. اب دیکھیے یہاں سے اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک احساس دلا رہا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ یہود کے پیچھے اتنا کیوں لگے ہیں، ان کے تعلق سے اتنا کیوں سوچ رہے ہیں. ان کے تعلق سے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے. آپ اوروں کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں کہ وہ جلدی ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کے بارے میں توقع بہت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہود میں سے 10 علماء، 10 بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے نا، تو شاید پوری یہود قوم صحیح ہو جائے، پوری یہود قوم ہدایت پر آ جائے. آپ تصور کیجئے یہ جملہ کیوں ہے. یہ تو خاص 10 لوگوں کے لیے تھا، جن لوگوں کے ہاتھ میں کنٹرول تھا، جو اور یہودوں کو سنبھالے ہوئے تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ورنہ تو بعد میں تو کتنے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ یہود سے مسلمان ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا تھا، لیکن نہیں لائے تھے. 10 بھی ایمان نہیں لائے تھے. بڑے بڑے علماء جو ان کے علماء سمجھے جاتے تھے، یہود کے جو بڑے بڑے علماء سمجھاتے وہ 10 بھی ایمان نہیں لائے تھے. تو یہود کے بارے میں آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اب اللہ رب العالمین نے وہی اصول افتطمعون، کیا ہو گیا ہے. یہاں پر کیا کے معنی میں، ہاں کیا ایسا کیا جو مایوس کر رہا ہے، مطلب تھوڑا سا دور رہیں ان سے، مایوس رہیں ان سے اتنا امید نہ رکھیں. مطلب ایسی مایوسی نہیں جو کفر والی ہو، ایسی مایوسی کی اتنی زیادہ امید نہ ہو کہ آپ پریشان ہوں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھنے کے بعد جو قوم ایمان نہ لائے، آپ کہہ دیں میں نبی ہوں ایمان لے آئی. ان کی قوم میں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ بھی خود انہی کی قوم میں سے تھے. آپ کس کی قوم؟ آپ تو عربی ہیں، موسیٰ تو انہی کے قوم والے تھے. ان پہ ایمان نے انہیں اتنا پریشان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اتنا برداشت کیا ہے بنی اسرائیل، بہت برداشت کیا، بہت پریشان کیا، میں تھک گیا ہوں. جب 50 نمازوں کا مسئلہ آیا تھا، کتنی؟ 50. میں نے بنی اسرائیل کو بہت برداشت کیا، میں تھک گیا ہوں. میں نے دیکھ لیا کیسی قومیں ہوتی ہیں، لوگ کیسے ہوتے ہیں. آپ کی قوم بھی اتنی قادر نہیں ہو پائی. لیکن اگر آج جو نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے گمان سے تھوڑا سا آگے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے مطابق چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے مطابق چل رہے ہیں، بتائی ہوئی احادیث کے مطابق چل رہے ہیں. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی صرف 5 نمازیں ادا کر، صرف 5 نمازیں، اور ثواب کتنا ہے؟ 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا. اور آج اس امت میں لوگ اپنے علماء کو پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. کچھ نہیں کرتے، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور پریشان کرتے ہیں، صرف پریشان کرنے پہنچتے ہیں. یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے. ہاں، ان کے دماغوں پر ٹینشن ڈالتے ہیں. ایک سوال نہیں کرتے ان سے،
صرف پریشان کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، انہیں نیچا دکھانے کے لیے سوال کرتے ہیں. یہ بنیادیں ہماری. تو اللہ رب العالمین ذکر کرتے افتطمعون، کیا آپ امید رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ امید رکھ رہے ہیں؟ افا کیا، فا مانے تو، تطمعون، طمع یطمع مانے امید رکھنا. کیسی امید؟ ایسی امید جس میں آپ چاہت رکھتے ہو، کوئی ایسی رغبت، اس میں شوق ہے آپ کو کہ یہ ایمان لائیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، لکم آپ سب کے لیے، یعنی ان یؤمنوا لکم کہ آپ کے لیے وہ لوگ ایمان لائیں. وقد کان، اور حالانکہ، واو مانے یہاں حالانکہ، قد کان فریق منہم، کہ قد، یہاں قد کا ترجمہ عام طور سے کرتے ہیں تحقیق کے. کان فریق منہم، ان میں سے ایک فریق ہے، ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ لوگ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو. اللہ کی بات تو تورات میں بھی ہے، اللہ کی بات تو قرآن میں بھی ہے. یسمعون کلام اللہ، وہ لوگ اللہ کی بات کو سنتے ہیں. یہاں اللہ کی بات سے کیا مراد ہے؟ علماء اس میں دو باتیں کہتے ہیں. کلام اللہ سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر لے کر گئے تھے 70 لوگوں کو، اور تب اللہ سے کلام کیا تھا. لیکن اس سے پھر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ پھر اللہ سے کلام کیا تو گویا کہ ان لوگوں سے بھی کلام کیا تو وہ بھی کلیم اللہ بن گئے سب. نہیں، ایسا نہیں. تو یہ والی بات صحیح نہیں، بلکہ یہ والی بات صحیح ہے. یسمعون کلام اللہ سے مراد ہے تورات، کہ وہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. ثم یحرفونہ، پھر وہ لوگ تحریف کر دیتے ہیں اس میں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، یعنی اس کو سمجھ لینے کے بعد تحریف کرتے ہیں. وہم یعلمون، حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں. اب دیکھیے یہ آیت ہے، اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. اصل میں بعض لوگ ایسے تھے جو لوگ اللہ رب العالمین نے جو کلام اتارا، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، جب تحریف نہیں ہوئی تھی تو وہ لوگ اس کلام میں کیا کرتے تھے؟ تحریف کرنے کی کوشش کرتے. دیکھیے تحریف کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے. تحریف کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ تحریف مطلب تبدیلی، تحریف مطلب تبدیلی، تحریف مطلب تبدیلی. وہ لوگ تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں. تبدیلی 2 طرح سے لائی جا سکتی ہے، یا تو آپ لفظ بدل دیں، یا آپ فہم بدل دیں، سمجھ بدل دیں، معنی کچھ اور ہے. دیکھیے یہ والی بات کہی ہے تو ایک مشہور ہے، پتہ نہیں، میں نے عقیدے کی کچھ کتابوں میں پڑھا تھا، بعض لوگوں کا اس طرح کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے امام کی حدیث سے ٹکرائے تو وہ حدیث یا تو مؤول ہے، یعنی یا تو اس کی تعویل کی جائے گی، اسے موڑا جائے گا، یا وہ منسوخ ہے. ہاں، اس طرح کے جملے، ہمارے امام نے کوئی بات کہی اور اس کے خلاف حدیث ملے تو یہ ہے، اور اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ ہے تو اس کی دلیل بھی تو چاہیے نا. تو یہ تبدیلی جو لائی گئی ہے یہ آج کی تبدیلی نہیں ہے. جس طرح یہود نے تبدیلی کرنا شروع کی، آج کی امت نے بھی تبدیلی کی ہے. امت قرآن کو تو بدل نہیں پائی، لفظ نہیں بدل سکتی کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں بدل سکتے آپ. لیکن امت نے کیا بدلا؟ بیٹھ گئی. دیکھیے اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، ایسے اس کا فہم یہ ہے، اس کا فہم یہ ہے، فلاں بعض ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے امام نے وہ کہا ہے. یہ کیا ہے؟ اور حدیث کا فہم کہاں گیا؟ حدیث کے الفاظ کہاں گئے؟ حدیث کے الفاظ کا معنی کہاں گیا؟ آپ نے جس کو سمجھایا وہ بھی جاہل، اور آپ نے جو سمجھایا وہ بھی جہالت کو سمجھایا. آپ نے علم نہیں دیا اسے، تو کیا کرتے ہیں؟ معنی کو بدل دیتے جو ہے اس میں. اب دیکھیے ایک واقعہ ہوا، ایک مرتبہ ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے زنا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا یہود میں سے کسی نے. تو کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ فیصلہ کیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم تورات میں کیا پاتے ہو؟ کہا ہم تورات میں یہ پاتے ہیں کہ اسے ذلیل و رسوا کیا جائے اور اس کے کوڑے لگائے جائیں. ایسی عورت کو کیا کیا جائے؟ ذلیل و رسوا کیا جائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے اسے پورے شہر میں گھمایا جائے، اور کیا کیا جائے؟ اسے کوڑے مارے جائیں. یہ وہاں پر عبداللہ ابن سلام بھی تھے.
اور وہ کون تھے؟ وہ یہود تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے اور وہ کتابوں کے بارے میں جانتے تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں ہے, نہ یہ نہیں ہے, وہاں موجود تھے. وہ کہا تورات لے کر آؤ, یہ نہیں ہے اس میں. اچھا تب تورات میں تحریف نہیں. اب دیکھیے تحریف کیسے کرتے. اچھا کہا نہیں لے کر آئے تورات, کہا پڑھو. پڑھنا شروع کیا, جیسی آئی وہ چیز ہاتھ رکھ کے یہ پڑھا, اس کے بعد یہ پڑھا, یعنی ہاتھ رکھ دیا جہاں پر جو سزا کا ذکر تھا وہاں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس کے بعد والا کہا ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ ہٹاؤ کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا تھا کہ اسے رجم کر دیا جائے, یعنی اسے پتھر مار کر ختم کر دیا جائے. شادی شدہ عورت جو زنا کرے اسے پتھر مار کر ختم کر دیا, یہ سزا لکھی تھی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کر دیا. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کوشش تھی, اچھے سے کوشش تھی. اب اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو دی, یحرفونہ من بعد ما عقلوہ, سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد, معلوم چیز کے بعد, عقل رکھنے کے بعد. جاہل نہیں تھے یہ لوگ, علم تھا, سمجھ تھی, ہر چیز کے بارے میں جانتے تھے. اس آیت کا فہم کیا ہے یہ بھی جانتا ہے. بسا اوقات ایک انسان حدیث کو پڑھ کر کہتا ہے کہ یہ آیت کا یہ حدیث کا یہ فہم ہے, لیکن کہتا نہیں میرے امام نے, پھر وہیں دقت ہو جاتی ہے. من بعد ما عقلوا سے سمجھنے کے بعد بھی اسے تحریف کر دیتے ہیں, کچھ اور فہم نکال لیتے ہیں, کچھ اور سمجھ نکال لیتے ہیں. وہم یعلمون, حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے کوئی لفظ, آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ سے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, آپ نے غلطی کر دی, وہ بھی تحریف ہے, وہ بھی تبدیلی ہے, کیونکہ تبدیلی کے معنی میں تو تبدیلی میں آئے گا وہ, لیکن وہ ایسی تبدیلی ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. آپ معذور ہیں, لیکن یہاں پر معذور ہیں ہرگز نہیں. اس امت کا کوئی ایک بھی فرد اگر قرآن اور حدیث کا اپنی طرف سے کوئی مفہوم نکالتا ہے, اپنی طرف سے کچھ بھی نکال لیتا ہے, اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو ہمارے صحابہ کرام, تابعین اعظام, تبع تابعین نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا, اس چیز کو چھوڑ, یعنی منہج سلف کو چھوڑ دیتا ہے, تو پھر کیا کر رہا ہے وہ؟ تحریف کر رہا ہے, وہ تحریف کر رہا ہے. اور ایسی بات کہے جس کا آج تک کوئی چیز کچھ بھی ثبوت نہیں تھا, اور اس نے لا کر وہ چیز پیش کی, اور وہ قرآن اور حدیث کی کیا نکل رہی ہے؟ خلاف, اور سارے جو بھی اجماعات سب کے خلاف نکل رہی ہے. جیسے آج کے کچھ لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ زبردستی علماء نے حرام کر دیا. کیوں زبردستی علماء نے؟ کیا یہ اصول ہے ہمارے کچھ اصول والے نظریات ہیں, کچھ ایسے اسلام نے ہمیں اصول دی ہیں, فروع میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو حرام ہی ہیں. تم آ کے بیٹھ کر کہتے ہو کہ وہ زبردستی حرام ہے, حدیث یہ نہیں, حدیث کا یہ فہم نہیں, کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک چیز سکھائی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو. کون تم؟ صحابہ. فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو ہدایت ملے گی. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین, جو رسول سے اختلاف کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور پیروی کرتا ہے ایسے راستے کی جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے. کون مومن؟ سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام. آپ ان کے فہم کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں گے, کہیں اور چیزیں لیں گے, پھر آپ بھی گڑبڑ کریں گے. بہت جگہ پر آپ صحیح کر لے جائیں گے, لیکن اکثر جگہوں پر آپ غلطی کریں گے, یہاں تک کہ آپ کے عقائد میں خرابی آئی. ٹھیک, تو تحریف کتنی طرح کی؟ دو طرح کی, لفظی اور معنوی. لفظی اور معنوی. لفظی تحریف تو ہم قرآن میں کر نہیں سکتے, کچھ بدلتے ہیں, لیکن معنوی تو کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ, پھر وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں, اس کو من بعد ما عقلوہ, اس کو سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد. وہم یعلمون, حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں, انہیں علم ہے کہ وہ لوگ تحریف کر رہے ہیں, انہیں علم ہے کہ تحریف کرنا ناجائز ہے, انہیں یہ بھی علم ہے, انہیں یہ بھی علم ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہود میں کئی ایک گروہ تھے. ایک تو علماء کا گروہ, ایک ایسے لوگوں کا گروہ جو کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو لوگ کیا تھے؟ منافق تھے. ابھی ان سب کی گروہوں کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے درس میں آئے گا. اب ہم ذرا خلاصے کے طور پر پیش کر دیں. ہم نے پہلے کی آیتوں میں ہم نے وہ واقعہ مکمل کیا کہ ایک شخص کے بارے میں جو جھگڑا ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قسوت قلب کے بارے میں بتایا کہ دل کی سختی جو ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. ہاں, سب سے خطرناک سختی کیا ہے؟ دل کی سختی ہے. ٹھیک ہے,
پھر اللہ رب العالمین نے مثال جو پیش کی اس کی وہ پتھر سے دی، اور پھر پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، یا پتھر بھی نرم پڑ جاتا ہے لیکن ان کے دل ہیں کہ وہ نرم نہیں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ پھر اللہ رب العالمین نے پتھر کو 3 طرح سے ذکر کیا کہ 3 طرح کے پتھر ہو سکتے ہیں، کچھ پتھر جن سے نہریں نکلتی ہیں، کچھ پتھر جس سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ ہاں، اور میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ سختی اگر کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ پتھر۔ اور مثال دینی ہو تو کس چیز سے دیں گے؟ پتھر سے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ صفتوں کے بارے میں سیکھا، یہ بہت اہم چیز ہے صفتوں کے بارے میں، اور بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ بھولنا نہیں ہے، ذاتی، فعلی، سلبی، اثباتی، ٹھیک ہے، یہ سب بھولنا نہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ان لوگوں سے اتنی امید نہ رکھو، یہ لوگ دعوت دیتے رہو لیکن اتنی امید نہ رکھو، اگر مایوس نہیں ہونا ہے یہود سے، مایوس نہیں ہونا ہے یہود سے، لیکن اتنی بھی امید نہیں رکھنا ہے کہ ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں کہ جیسے اور لوگ ایمان لا رہے ہیں یہ بھی لوگ ایمان لے آئیں گے۔ میں نے وہ جو حدیث پیش کی تھی اسے بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ تحریف کرتے ہیں جاننے کے بعد، بغیر جانے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جان کر اگر آپ کچھ کریں، اسی طرح ہم کچھ اعمال کرتے ہیں، کچھ گناہ کرتے ہیں، اگر ہم جان کر گناہ کریں، پتہ ہے گناہ جانتا ہے اللہ رب العالمین دے، ارے چھوڑو یار، کبھی کبھی تو ہے، ہاں کبھی کبھی کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ غصے کے مستحق ہوئے تھے۔ انہیں غیر المغضوب علیہم کیوں کہا جاتا ہے؟ مغضوب علیہم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے علم آنے کے بعد گمراہی کو اختیار کیا، علم مل جانے کے بعد، سب کچھ جان لینے کے بعد گمراہی کو اختیار کیا، جیسے آج ہم اختیار کیے، ہمیں پتہ ہے یہ چیز حرام ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بھی انہی میں، تو کیا ہم ان کے راستے پر نہیں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی ہم بھی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، ہم بھی مغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو غصہ ہوا، اللہ تمہیں پر غصہ ہے، ہاں کیا ہم تو ایسے نہیں بن رہے ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے ہی محفوظ کرے۔ اس کے بعد ہم نے تحریف کو سمجھا، تحریف کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی، لفظی اور معنوی۔ لفظی تو آپ لفظ مٹا دیں، لفظ کو الگ کر دیں، اور معنوی کہ آپ کچھ معنی ہو اور کچھ اور بتا دیں اسے، جیسے فہم میں آپ کوئی بھی کسی اور چیز کا کچھ بھی معنی بیان کر دیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ جب قرآن کو سنے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ اس ذکر والوں سے جڑا رہے، یعنی کہ اہل علم سے جڑا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال پوچھا کرو، کس سے؟ علم والوں سے۔ ہم چونکہ علم والوں سے دور ہیں اس لیے ہمارے دل بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا سختی کن 2 بنیادوں پر آئی تھی، کون سی تھی وہ؟ دیکھیے مت، عہد توڑنے کی وجہ سے، اور دوسری لمبا وقت بیت جانے کی وجہ سے، 2 وجہوں سے ان کے اندر بھی سختی آئی تھی۔ تو کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں بھی سختی آ جائے اور ہمارے اوپر بھی لمبا وقت بیت جائے اور ہم گناہ کرتے جائیں، اس کے بعد نیکی کی بات بھی سنیں تو وہ بھی اچھی نہ لگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔